قرآن میں اللہ نے فرمایا آیت قرآنی قد افلح من تزکا، تم میں وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ اختیار کیا، جس نے اپنے آپ کو تزکیے میں لے گیا، جو اندر سے پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ بات بڑی ایک ریسرچ اورینٹڈ ہے کہ تزکیہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک صحبت نہیں ملتی۔ قرآن نے کہا نا تم کامیاب اس وقت ہوگے جب تمہیں تزکیہ ملے گا، اور تزکیہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو صحبت ملے۔ ایک شخص برا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے دور ہے، اور میں نے بھی کہا وہ مریض ہے، اس کا وہ تیسرا مرحلہ آ چکا ہے، اللہ سے کٹ چکا ہے، وہ اللہ کی یاد سے محروم ہے۔ اب کسی طریقے سے ایک ہی حل ہے کہ اس کو کسی کی صحبت مل جائے، ورنہ نہ تو درس ٹھیک کریں گے اسے، نہ اسے یہ نمازوں کی اذانوں کی آوازیں ٹھیک کر سکتی ہیں، نہ اسے کعبے کے چکر ٹھیک کر سکتے ہیں، اسے کسی شخص کی صحبت ٹھیک کر سکتی ہے، کیونکہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا۔ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ 1 سیکنڈ کی کسی اللہ والے کی صحبت تمہاری اپنی 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اسے وہ اختیار کرنی ہے، اور وہ اسی طرح کرنی ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پھر وہ بلا ناگا مسلسل آئے بیٹھے بیٹھے بیٹھے، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ اس کی بیماری شفا میں بدلے گی، اور پھر شفا کے بعد اس کے اندر قوت اور انرجی بھری جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو تزکیہ جو ہے یہ صحبت والوں کو ملا کرتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہے کہ جس طرح آپ ماشاءاللہ گھروں میں برتن مانجتی ہیں خواتین، میں اس کی مثال دیتا ہوں، سادہ سا مفہوم ہے، سمجھ آئے گی۔ ایک برتن ہے، اس کے اندر بہت ساری چکنائی لگی ہے اور وہ بہت گندا ہے، آپ اس میں دودھ ڈال لیں، کیا ہوگا؟ دودھ خراب ہو جائے گا؟ بولیے کیوں؟ کیونکہ وہ نیچے چکنائی ہے، گندگی تھی۔ آپ اس کے اندر شہد ڈال دیں، وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ آپ اس کے اندر ڈالتے جائیں دنیا کے بہترین عطر، خوشبوئیں، وہ خراب کر دے گا اسے، وہ کبھی بھی کوئی بھی اچھی شے جذب نہیں کر پائے گا۔ آپ یوں کریں کہ سارا کچھ باہر نکالیں، باہر نکال کے اس کو مانجیں، اس کو اچھی طرح مانجیں، اس کی چکنائی دور کر دیں۔ جب وہ سارا مانج کے اس کو رگڑ رگڑ کر ریت کے ساتھ کھرکنے کے ساتھ جب وہ رگڑا جائے گا، چمک آ جائے گی اس میں، اب بے شک پانی بھی ڈال دیں تو اس میں سونا محسوس ہوگا۔ یہی حال انسان کے دل کا ہے۔ اگر اس کے اوپر گندگی دنیا کی چڑھی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھائیں قرآن، آپ پڑھائیں اسے حدیثیں، آپ پڑھائیں اس کو جتنی چاہے نعتیں، سنائیں اس کو، کچھ نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ اسے اچھی باتیں سنانا شروع کر دیں، سناتے جائیں، سناتے، اس کو کچھ نہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ میل جو ہے وہ اندر اس طرح جمی ہوئی ہے کہ آپ اس میں ڈالتے جائیں گے وہ اس کو بھی گندا کرتا جائے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ انہیں کسی اچھی مجلس میں لے کے آئیں تو وہ بجائے اس میں ٹھیک ہونے کے وہ اعتراض شروع کر دیکھیں جی وہاں تو وہ فلاں کام کتنا غلط ہو رہا تھا، حضرت صاحب دیکھیں کتنا لمبا ٹائم لگا دیتے ہیں، لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ او بھائی تو یہاں لینے کیا آیا؟ وہ نیکی اندر گئی، اندر نہیں، اندر گئی تھی، لیکن وہ اندر چونکہ گند تھا وہ نیکی بھی گند میں بدل گئی۔ وہ دل کا ایسا گندا تھا شخص۔ تو یہ حال ہوتا ہے اگر کوئی صحبت میں نہ آئے، صحبت میں نہ بیٹھے، اور قرآن پاک کی آیات کتنی بھی اس کو پڑھ لے، احادیث کتنی پڑھ لے، یہ بات پایہ تکمیل تک پہنچ چکی ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ وہ نگاہ مرد مومن ایک پڑتی ہے، ساری آن کی آن میں کائے پلٹ جاتی، وہ ایک نگاہ ہی کافی ہے، ایک نگاہ کافی ہے دل بدلنے کے لیے۔ 1000 آیتیں نہیں بدلیں گی، کیونکہ وہ نور ہے، وہ اندر جا رہا ہے لیکن اندر دل گندا ہے، وہ گندگی نگاہ سے پاک ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ علاج ہے، پہلا علاج جو میں نے ابھی عرض کر دیا کہ وہ صحبت ضرور اختیار کرے، اور یہ صحبتیں اصل میں
فیضان نبوت کا ایک سلسلہ ہے. آج دنیا میں جتنے فیضان نبوت بٹ رہے ہیں، حضور کی نبوت کے جتنے فیضان بٹ رہے ہیں، حضور کی نبوت کے جتنے چشمے بہہ رہے ہیں، آقا اسلام کی نبوت کے جتنے بھی رنگ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ کسی کتاب سے نہیں، وہ کسی تقریر سے بھی نہیں، وہ اللہ والوں کی صحبتوں سے پھیلے ہوئے. وہ فیضان نبوت کے جتنے بھی چشمے بہہ رہے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی حصے میں وہ کسی شخص کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ کسی صحبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کی دیدار سے انسان کے دل میں چمک پیدا ہوتی ہے، اور وہ دیدار انسان کو اس لیول تک پہنچاتا ہے جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو.